یہ ویڈیو بنیادی طور پر پاکستان اور چین کے تعلقات پر مشتمل ہے۔ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ چین پاکستان کا پرانا دوست ہے اور اس نے کبھی بھی پاکستان کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ پاکستان اور چین نے 21 مئی 1951 کو سفارتی تعلقات قائم کیے اور پہلا اعلیٰ سطحی وفد 4 جنوری 1950 کو آزادی کے 2-3 ماہ بعد ہی چین کا دورہ کیا۔ لیکن ہماری دوستی کے جو بندھن ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں۔ تجارتی تعلقات بھی بہت پرانے ہیں۔ جب چینی تاجر مشرق وسطیٰ، یورپ اور باقی دنیا میں شہرائے قدیم ریشم کے راستے سے اپنے کاروباری دوروں پر پاکستان جاتے، 2000 سال پہلے کی مشہور شخصیات جیسے رہبوں، فازیان اور زوان زانگ نے ان علاقوں میں سفر کیا جو آج کل پاکستان میں ہیں۔ تو چین اور پاکستان کی دوستی بہت پرانی ہے۔ اس دوستی کی وہ بہت سی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، جن میں سے ایک وہ یہ ہے کہ سی پیک معاہدہ جو ہوا ہے، یہ بھی پاکستان اور چائنا کی دوستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور ہر گزرتے دن اور سال کے ساتھ یہ دوستی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت اس تعلقات کو آگے لے جانے میں پرعزم ہے، اور یہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی باؤنڈری لائنز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے، اور ان کے ریلیشن، پاکستان کی تجارت اور چائنا کی تجارت تقریباً چائنا ہر محاذ پہ پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے، معاشی، اخلاقی اور ہر لحاظ سے۔ تو پاکستان عوامی جمہوریہ چین 1950 تسلیم کرنے والا تیسرا غیر کمیونسٹ ملک ہے، اور 4 جنوری 1950 کو چین کا ایک اعلیٰ سطح وفد پاکستان آیا۔ دونوں ممالک نے 21 مئی 1951 کو باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ نائب صدر میڈم سوانگ 1955 چان لنگ کا دورہ پاکستان چین کی طرف سے پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا۔ وزیر اعظم HS کا 1956 دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ سہروردی چین کا پہلا اعلیٰ سطحی دورہ پاکستان کی طرف سے کیا، اور انتہائی یہ دورہ مفید رہا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان اور چائنا کے ریلیشن اور تعلقات کے سلسلے میں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چائنا پاکستان کا کتنا ساتھی ہے، کتنا دوست ہے، کس حد تک اس نے سپورٹ کی ہے پاکستان کی، اور اب کتنی وہ کر رہا ہے۔ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور 1963 میں بھٹو کا تاریخی دورہ چین وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان اور چین نے پرامن مذاکرات کے ذریعے باؤنڈری معاہدہ کیا۔ پاکستان ہمسایہ ممالک کا واحد اور سب سے زیادہ دوست ملک ہے، جس کی چین کے ساتھ کبھی بھی رائے یا سرحدی تنازع نہیں رہا۔ پاکستان 1964 میں انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بیجنگ کے لیے اپنی پروازیں شروع کی، تو چائنا نے انہیں خوش آمدید کہا، اور چائنا نے بہت سی سہولیات ان کو پرووائڈ کی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان روابط مزید مضبوط ہو گئے اور بڑھ گئے۔ چین پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، اور پاکستان چین کے لیے باقی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ ثقافتی تعاون سے متعلق 1965 کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان امریکی صدر نکسن کے 1970 سے پہلے چین کی سہولت فراہم کی، جس سے چین اور امریکی تعلقات میں اضافہ ہوا۔ سائنسی اور ثقافتی تعاون سے متعلق 1976 کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے پاکستانی سائنسدانوں اور طلباء کی بہت بڑی تعداد چائنا کی یونیورسٹیوں میں اس وقت پڑھ رہی ہے۔ شہر قراقرم ایک تعمیراتی معجزہ تھا جس نے پہاڑی شمالی پاکستان کو مغربی چین کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ سرکاری طور پر چین کے ساتھ بحر ہند سے منسلک ہوا۔ پاکستان اور چین نے ایجوکیشنل معاہدہ ایجوکیشنل ایکسچینج پر ایک مفاہمت پر دستخط کیے، جس کی وجہ سے آج چین میں تقریباً 32,000 پاکستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کی 1989 اور سرمایہ کاری کے تحفظ متعلق معاہدے پر دستخط کیے۔ چین پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ پاکستان، چین، قازقستان اور 1995 میں قرغیزستان کی حکومتوں کے درمیان ٹرانزٹ معاہدہ ہوا، جس کے تحت دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں اور پوری یوریشیا کے ساتھ ٹرانزٹ تجارت کے راستے کھلیں گے، اور جس میں پاکستان، چائنا اور دوسرے ممالک ان کی ترقی ہوگی۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بیجنگ میں 1995 میں چوتھی خواتین کانفرنس میں شرکت کی۔ چین کے دور پر چین کا دورہ کیا اور 2 دوست ممالک کی خواتین کو دوسرے کے قریب لائے۔ بینظیر واحد وزیر اعظم تھی جو چائنا کے دورے پہ گئی اور وہاں پر استقبال کیا گیا۔ مشترکہ طور پر یہ تھنڈر 17 تیار کرنے والا کار کرنے کے لیے چین اور پاکستان کے درمیان معاہدے ہوئے، جو پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بہت ضروری تھے۔
اس کے علاوہ چین پاکستان میں گوادر جو ہے گوادر کی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور یہ پاکستان کا معاشی ہب بنے گا جس کی وجہ سے پاکستان اور پوری دنیا ترقی کرے گا۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ اور میری یہ جو ویڈیو ہے بنیادی طور پر میں نے جو بنائی ہے اس کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے، میں نے بنیادی طور پر پیچھے سے بیک گراؤنڈ پہ آپ کو بتایا ہے کہ چین جو ہے چین نے کیا کیا اور پاکستان نے چین کے ساتھ کیا کیا۔ چائنا اور پاکستان کے تعلقات ایک پچ پہ کھڑے ہیں، چائنا پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان چائنا کی سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا، یہ پہلے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد ان ریلیشن کی وضاحت کرنا ہے جس سے پتہ چلے کہ پاکستان اور چائنا کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سی پیک معاہدہ جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور پچھلے سالوں میں 2-3-4 سال ابھی مکمل ہو چکا ہے، تو ایک بہت بڑا معاہدہ تھا جو کہ جس سے پاکستان کو بہت زیادہ سہولیات ملی ہیں اور پاکستان جو ہے ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، کیونکہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہوتا ہے اور جو ہماری آمد و رفت کے مسائل ہوتے ہیں، آمد و رفت سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ملک ترقی کر سکتا ہے جس ملک میں مینز آف کمیونیکیشن یا مینز آف ہمارے جو ٹریولنگ کے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوں۔ تو اگر ایک سڑک جو ہے اس پہ مطلب 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے لگتے ہیں اور اس پہ دوسری سڑک اچھی بنی ہوئی ہے اور اس پہ 2 گھنٹے میں بندہ سفر کرتا ہے تو اس سے کم از کم اس آدمی کا 6 گھنٹے کا سفر بن جائے بس۔ تو یہ سی پیک کا معاہدہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اگر میری یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس میں کامنٹ بھی کیجیے گا اور بتائیے گا بھی شارٹ کمنگز ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ تو تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ، انشاءاللہ وی شیل میٹ اگین۔ اگرچہ کہ یہ کوششیں ہیں میری چھوٹی موٹی، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، یہ پرائم نیوز ٹی وی پہ اس کو جو ہے اپلوڈ کیا جائے گا اور یہ ایک ہماری ریلیشنز چائنا اور پاکستان کی بنیادی جو ہے تعاون اور فارن ریلیشن کے سلسلے میں یہ ہماری ایک ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پسند کیجیے گا، کل انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔